الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، یہ حالات کی وہ قلمونی ہے کہ اپنے گھر کے اندر مہمان کی طرح میرا استقبال ہو رہا ہے. جہاں میں نے بچپن گزارا، جوانی گزاری اور بڑھاپے کے منزل میں پہنچا، پھر تبدیل میں قدم باہر نکالا، لیکن اپنے اختیار سے اس ادارے کو، اس مرکز کو کبھی نہیں چھوڑا. آخر بتبدیل الہی اس کو چھوڑ کر جانا پڑا. آج اسی ادارے میں مہمان کی طرح میرے استقبال کیا جا رہا ہے. جامعہ اسلامیہ میرا پہلا مادر علمی ہے. باقاعدہ تعلیم کا آغاز یہیں سے کیا. اگرچہ داخلہ پرائمری درجہ دوم سے شروع ہوا، اس کے پہلے کی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، لیکن پرائمری، فارسی، تجوید، یہ ساری پڑھائی اسی وجہ سے ہوئی. اور پھر فارغ ہونے کے بعد سیدھے جامعہ اسلامیہ میں آ گیا اور جامعہ اسلامیہ مدن پورہ، جامعہ اسلامیہ جڑوی تالاب میں ہی تعلیمی زندگی کا سارا وقت گزرا. آپ طلبہ عزیز جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ایک نیک نامی عطا فرمائی. علاقے کے مدارس میں جامعہ اسلامیہ کو اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے باوجود ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہر اعتبار سے، تعلیمی، تدریسی، تبلیغی، دعوتی، تصنیفی، تالیفی اور دین کے ہر شعبے میں سرگرمی کے اعتبار سے جامعہ اسلامیہ کی طرف لوگوں کی انگلیاں ہوتی ہیں. دارالعلوم دیوبند جو ہم سب کا مرکز ہے، جامعہ اسلامیہ میں ابتداءً مشکاہ شریف تک تعلیم ہوتی تھی اور پھر یہاں سے طلبہ داخلے کے لیے دارالعلوم بھیج دیے جاتے تھے. دارالعلوم کی بہرحال صرف جامعہ اسلامیہ کا مرکز نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے سورحال میں پھیلے ہوئے ہزاروں مدرسوں کا مرجع ہے. ہر جگہ سے طلبہ وہاں داخلے کے خواہش مند بن کر پہنچتے ہیں. وہاں بھی ایک محدود تعداد کے اندر گنجائش ہوتی ہے، اس سے بہت سے طلبہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک حادثے کے نتیجے میں جامعہ اسلامیہ میں بھی اچانک دور حدیث کا آغاز کر دیا. جو طلبہ یہاں سے گئے تھے وہ سب داخل نہیں ہو سکے، اس کی واپسی کا سفر کرنا پڑا. ہمارے بزرگ استاد مولانا اسیر اطہری کے صاحبزادے مولوی جمیل احمد بھی اس کے اندر شامل تھے. جب وہاں سے انہوں نے فون دیا کہ ابا ہمارا داخلہ نہیں ہوا، تو اسیر صاحب نے کہا مفتی صاحب دورہ قائم کیجیے. نہ منتظمین کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا، نہ اساتذہ کو اس کا کوئی خیال تھا. ان کا یہ فیصلہ ایک بم کی طرح سے اٹھا، دورہ قائم کیجیے. دورہ قائم کرنا آسان نہیں ہے، اساتذہ کا انتظام کرنا ہوگا، دستگاہ کا انتظام کرنا ہوگا، دور حدیث کے اسباب پڑھانے کے لیے اساتذہ کا انتخاب کرنا ہوگا، کتابیں چاہیے کہ کچھ نہیں دورے کا انتظام کیجیے. 12 زمانے میں جو حضرات تھے، ہم لوگوں نے دیوبند کا سفر کیا. اپنے مربی سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب جمہوری رحمۃ اللہ علیہ سے مراجعات مشورہ کیا.
آپ کی کیا رائے؟ ہمارے ناظرین اعلیٰ مرحوم حافظ الکبیر صاحب بڑے حوصلے کے آدمی تھے، اور مولانا حاجی عبدالمقیس حاجی عبدالمجید صاحب جو ناظم تعلیمات میں شور بیان دیا، بے مثال آدمی، بڑے حوصلے کے آدمی، ان سے تذکرہ ہوا تبدیل کر ہماری طرف سے آزادی انتظامات آپ جو چاہیے آپ ہم کو بتائیے، لیکن کیسے دورہ طائب ہوگا؟ ہم لوگ تعلیمی آدمی نہیں آپ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا گیا تو ان کا بسم اللہ کرو۔ ہم نے کہا حضرت دور حدیث پڑھانے کے لیے اساتذہ کہاں سے آئے؟ فرما اساتذہ دور حدیث کے لیے نہیں رکھتے، جو اساتذہ موجود ہیں ان کو ترقی دیجیے اور نیچے کے اساتذہ رکھیں۔ حضرت بخاری شریف کون پڑھائے گئے؟ تم پڑھو۔ پسینہ آ گیا۔ فرمایا کہ بہرحال دارالعلوم تمام طلبا کو قبول نہیں کر سکتا، اور اطراف کے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں جہاں دور حدیث آئے ہیں اس سے کوئی حدیث کی بات نہیں، ہم لوگ لوٹ کر آئے، فیصلہ ہو گیا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو اس وقت دور حدیث کی کتابیں کا 25 سیٹ دور حدیث کے چاہیے۔ حاجی عبدالمجید صاحب نے کہا چندہ کر لیجیے، چنانچہ وسیم صاحب کے ساتھ نکلے اور مختلف لوگوں کے پاس گئے۔ ایک سیٹ کے لیے کسی نے دیا، کسی نے آدھا سیٹ کے لیے پیسہ دیا، 12-10 کتابوں کا پیسہ اکٹھا کرنا تھا۔ عبدالمجید صاحب نے کہا کہ جتنا کم پڑے گا مجھ سے لے لیجیے گا۔ چنانچہ آخر میں 12 آدمی کا انتظام کر کے 12 سیٹ پہنچے، اور ان سے کہا تب 12 کا انتظام ہو گیا، اتنا چاہیے کہ 25 کا۔ بچوں سے اوپر سے میرے روپے کی کنسٹری اٹھا لاؤ۔ وہ جب پہلی مرتبہ آپ نے سنا کہ روپیہ رکھنے کے لیے کنسٹری بھی ہوتی ہے، واقعی اوپر سے کنسٹری آ گئی، اور کتنا چاہیے؟ غالباً اس زمانے کا 13,000 روپیہ آج کوئی چیز نہیں ہے، اس وقت 13,000 کی ایک حیثیت تھی۔ لوگ جب مدرس ہوئے تھے تو 150 روپے تنخواہ پانی کی بڑی شہرت تھی کہ نیا لڑکا پڑھ کر آیا ہے، 150 روپے اس کی تنخواہ لگا دی۔ 13,000 روپے انہوں نے دن کر رکھا تھا۔ بہرحال دور حدیث کا آغاز ہو گیا، اور اس سال تو 10 کے اندر طلبا تھے، 5 تھے، لیکن الحمدللہ دیکھتے 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 اب آج اللہ کا فضل ہے کہ دارالعلوم جامعہ اسلامیہ کے دور حدیث کی حیثیت ہو گئی۔ لیکن یہ تو دوسروں کی نظر میں ہے، اس کی اصل حیثیت اور اس کی پختگی بنانا آپ کا کام۔ آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اپنی تعلیمی زندگی اس طرح گزاریں، ایسی صلاحیت پختہ پیدا کریں کہ جیسے دیگر مرکزی مدارس کے فضلاء کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، یہ فاضل دیوبند ہے، یہ فاضل سہارنپور ہے، یہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے پڑھے ہوئے ہیں، اس طرح آگے چل کر آپ کے صلاحیت پر اعتماد کرتے ہوئے مثال کے طور پر پیش کری کہ یہ جامعہ اسلامیہ کو پڑھنے والے طرح یہ وہاں سے فاضل ہے، اس کی حقیقی اور مضبوط اور ٹھوس حیثیت بنانا یہ آپ کا کام ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اپنے مرکز علمی یا مادر علمی کی علمی شہرت اور علمی حیثیت پر بہرحال تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، یہ بنیادی تاثیر ہوتی ہے۔ خود کے اعتبار سے میرے گھر چھوٹا ہے، اس میں عرض کے اعتبار سے کوئی ترقی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، طول ہی کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے 1 منزل کی تعمیر ہوئی، پھر 2 کی ہوئی، پھر 3 کی ہوئی، 4تھی منزل تک پہنچ گئے۔ مطبخ جو عام طور سے مدرسوں کے اندر سب سے نیچے کے منزل میں ہوتا ہے، تو چھت تک پہنچا دیا۔ یہ حالات کی مجبوری ہی تو ہے۔ اور ابتدائی یہ صرف اتنا حصہ جتنے میں آپ بیٹھے ہوئے مسجد کا یہ حصہ تعمیر کا آخری حصہ جس کے آگے میدان اتنے مدرسہ منتقل ہو گیا بغیر ڈاکٹر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی۔ تو میرے پیارو، یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گا۔ جیسے زندگی کے اندر عمر کی جوانی ایک مرتبہ لوٹ کر آتی ہے، ایک مرتبہ ملتی ہے، پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ تعلیم کی جوانی کا زمانہ ہے، تو پڑھنے کی زندگی تو کا زمانہ تو پوری زندگی ہے۔ جیسے عمر بڑھاپے تک ہے بلکہ موت تک ہے، لیکن جب بچپن اور جوانی ایک مرتبہ ملتا ہے تو
علم حاصل کرنے کی زندگی تو موت تک ہے، من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر، بلکہ ہمارے اساتذہ دستار بندی کے موقع پر طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ان کی دستار بندی کی جاتی ہے تو ان کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تم کو پڑھنے کو سیکھنے کا وقت ملا تھا، کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اصل پڑھنے کا زمانہ اب شروع ہوگا۔ ابھی تک اساتذہ کی انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، کیسے مطالعہ کیا جاتا ہے، کیسے کتاب دیکھی جاتی ہے، کیسے سبق یاد کیا جاتا ہے، اور اصل اپنی محنت اور اپنے شوق سے پڑھنے کا زمانہ شروع ہوگا فراغت کے بعد۔ تو یوں تو پڑھنے کا زمانہ پوری عمر ہے، لیکن اس کی نشو و نما اور مزاج بنانے کا ایک جو وقت ہوتا ہے وہ یہی وقت ہے۔ کمہار اپنے چاک کے اوپر ایک برتن بناتا ہے، گھڑا ہو، گلاس ہو، پلیٹ ہو، پیالہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ڈھال کر پھر اس کو دھوپ میں رکھ دیتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، پھر اس کو آوا میں رکھ کے پکایا جاتا ہے۔ ابھی آپ کی ڈھلائی ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں جیسے آپ ڈھل کے بن جائیں گے، آگے آپ کا رنگ روپ یہی رہے گا، آپ کی بنیادی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مزمحل تو ہو سکتی ہے اگر چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ یہاں آپ کی صلاحیت پورا آگے نکلنے کے بعد بڑے قابل بن جائیں، بڑے باصلاحیت بن جائیں۔ اس لیے اصل وقت آپ کی محنت کریں، اور کرنا کیا ہے، کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ہمارے تمام اکابر، خاص طور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم اگر چند امور کا اہتمام کر لے اور اسے علم حاصل نہ ہو تو عند اللہ میں اس کا جواب دہ ہوں گا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ہر سبق کا پورے اہتمام کے ساتھ مطالعہ کرنا۔ مطالعہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عبارت کی تصحیح، اعراب کی تصحیح اور اس کے مضمون اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش، حل کر لیا جائے کتاب کو، اور اصل مطالعہ یہی ہے۔ ہمارے حضرت محمود صاحب اللہ گنگوہی فرماتے تھے کہ آج تو یہ سارا کام استاذ کا ہو گیا ہے، وہی مطالعہ کرے گا، وہی اعراب صحیح کرے گا، وہی ترجمہ کرے گا، وہی مطلب سمجھائے گا۔ اور پہلے طریقہ یہ تھا کہ استاذ کے سامنے طالب علم بیٹھ کر عبارت پڑھتا تھا، اس کی عبارت پڑھنے کے انداز سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے مفہوم سمجھا یا نہیں سمجھا۔ اگر ایک عبارت سمجھے ہوئے، مطلب سمجھے ہوئے تو اس کے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اگر صحیح پڑھ رہا ہے تو استاد بیٹھے خاموش سنتے رہیں گے، اور اگر ان کو محسوس ہوا کہ اس نے صحیح نہیں پڑھا، عبارت میں کوئی غلطی ہو گئی، اعراب کی غلطی ہو کر طالب چوکے گا، ذرا سا سوچے گا، پھر سے پڑھے گا۔ اگر اس نے صحیح پڑھ کے اب آگے چلا، اور اگر صحیح نہیں پڑھا اب پھر غور کرے گا، پھر پڑھے گا، اور جب صحیح ہو جائے گا تو 3 لفظوں میں تب وہ چلتا تھا۔ یہ سارا کام طالب علم ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ عربی انگلو عربی کالج دہلی میں حضرت مولانا محمود علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، صدر الدین اربلگہ، مولانا محمود علی نانوتوی وغیرہ کے استاد تھے۔ حدیث تو پڑھی تھی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، باقی علوم حاصل کیے شاہ مملوک علی صاحب نانوتوی سے، جو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے والد ہیں، اور معقولات کی انتہائی دقیق کتابیں، صدرہ، شمس بالغہ، ملا جلال، خیالی، اس کتاب کو اس طرح پڑھتے تھے جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، بیٹھے عبارت پڑھ رہے۔ اس زمانے کے ایک بہت مشہور معقولی سبق کے اندر پہنچ گئے اور کھڑے ہو کے سننے لگے، تو نہ استاد کو بول رہا ہے، نہ کوئی تقریر کر رہا ہے، یہ عبارت پڑھ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا محمود صاحب سے کہا، ارے بچے کچھ سمجھتے بھی ہیں تو میں آپ سمجھ لیجیے۔ تو انہوں نے بیٹھ کر ایک اپنے خیال میں بہت دشوار مضمون نکال کر
اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کی تقریر کروں. مولانا قاضی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا. اس پر انہوں نے کچھ اشکال کیا، اس کا جواب دیا، پھر کچھ اشکال کیا، اس کا جواب دیا. پھر ان کا حضرت میں سے پوچھوں. اب انہوں نے ایک اشکال کیا تو یہ بغیر جھانکنے لگے. ان کے اشکال کا ان کے پاس جواب نہیں، اور ہم استاد کو بول رہے نہیں پڑھ رہے. تو یہ تو سارا کام تعلیم کتھا جو تیاری کر کے جائے، اب اس نے اپنے کوئی ذمہ داری میں سلوک کر دیا. اب استاد کا کام ہے کتاب کو حل کرے، اعراب صحیح کرے، ترکیب بتائے، ترجمہ کرے، مطلب سمجھائے. تو تعلیم کا پہلا اصل کام یہ کہ اچھی طرح مطالعہ کرے. کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم عبارت کو حل کر لے، اعراب و محل اعراب و وجہ اعراب کی تو تعین کر لے. مذکور ہے، مجبور ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے، کیا ہے، کہاں جملہ پورا ہو رہا ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے، ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے. اس کے بعد اپنے طور سے جتنا حل کر سکتا ہو حل کر لے. پھر سبق میں پابندی کے ساتھ حاضر ہو، استاد کی تقریر کو غور سے سنیں اور اپنے سمجھے ہوئے سے استاد کے سمجھانے کا موازنہ کریں کہ میں نے اس عبارت کا کیا مطلب سمجھا تھا اور حضرت کیا بتلا رہے ہیں. اگر وہی مطلب بتلا رہے ہیں الحمدللہ جی خوش ہو جائے گا. ایک فرحت کی کیفیت تاری ہوگی، انبساط کی کیفیت تاری ہوگی. میں نے جو سمجھنے کی کوشش کی تھی الحمدللہ صحیح سمجھا، اور اگر غلط سمجھا تو غلطی کی وجہ سامنے آئے گی کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوگی. میں نے جو مطلب سمجھا تھا وہ غلط تھا، یہ جو بتلا رہے ہیں کہ صحیح ہے، تو غلطی کی وجہ کیا ہوگی. میں جس کو فاعل سمجھ رہا تھا وہ مفعول مقدم ہے، میں جس کو منصوب سمجھ رہا تھا حال ہونے کی بنا پر وہ منصوب بنفس خافض ہے. یہ ترکیب کی وجہ سمجھ میں آئے گی. ہر قدم پر علم کا ایک نیا باب کھلے گا. اور پھر یہ تو کچا نقش ہوا. اس سبق سے نکلنے کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ پورے سبق کو دہرانا ہے. ورنہ ترتیب تو یہ ہے کہ آج کا پڑھا ہوا 7 مرتبہ دہرانا ہے، کل گزشتہ کا 6 مرتبہ، اس کے پہلے کا 5 مرتبہ، اس کے پہلے کا 4 مرتبہ، اس کے پہلے کا 3 مرتبہ. یعنی ہر سبق 7 دن تک دہراتا وہ چلا جائے گا جیسے یاد کرتا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ محروم رہ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کے اوپر عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی نیک نامی کے لیے، اور نیک نامی کا مطلب یہ کہ ریاکاری کے طور پر نہیں، جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اپنے مادر علمی اپنے ادارہ کو بدنامی سے بچانے کے لیے، اس کی نیک نامی میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے آپ یہاں کے وقت کو جیسے طالب علم کو گزارنا چاہیے اس طرح بتائیں. لہو و لعب کے ضروریات سے اپنے آپ کو پاک کریں. شہری علاقے میں بہت سی دلچسپیاں ہو جاتی ہیں، ان دلچسپیوں سے اپنے آپ کو آزاد. آج کل موبائل کا شوق سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے والا ہے. خاص طور سے جو ہمارے شہر کے بچے ہیں، بڑے موبائل استعمال کرنے والے یا مدرسے کے اندر رہنے والے بچے. پہلے مہینوں میں بچے کبھی اپنے گھر والوں کو خط دیا کرتے تھے، ایک دن موبائل خبیص نے آ کر خطوط نگاری ختم کرا دی. کسی کو خط لکھنا آتا ہی نہیں، کیسے خط لکھا جاتا ہے. اور وہ بھی بہت اچھی عادت نہیں تھی، لیکن ضرورت کی بنا پر کبھی کبھی کیا جاتا تھا. اب وہ ختم ہو گیا، اب سارا وقت برباد کیا جاتا ہے موبائل کے اندر. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، شہر کی دیگر دلچسپیوں سے بچائیں. اپنے آپ کو تعلیمی مشاغل تک مشغول رکھیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں. تعلیم لوگ شعر پڑھا کرتے تھے، ہمیں دنیا میں کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. یہ ایک مزاج کی ترجمانی ہے. یہ مزاج ہونا چاہیے کہ بس ہم وقت اسی میں. میں ایک جملہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ بھائی دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا طلبگار ہے. تاجر کو مال چاہیے، کاشتکار کو غلہ چاہیے، لیڈر کو عہدہ چاہیے،
لیکن کوئی طالب مال کے طالب عہدہ یا طالب اقتدار کہلاتا نہیں ہے، صرف ایک جماعت آپ کی جو طالب علم کہلاتی ہے، علم کے طلبگار، ساری پہچان ختم ہو گئی، اب کوئی شناخت نہیں ہے، تم کون ہو؟ کوئی میں طالب علم ہوں، آپ کو راستے میں کوئی مل گیا پوچھے کون ہے آپ، تو میں اسلامی کا طالب علم، یعنی اپنا تعارف آپ طالب علم کے ذریعے کراتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی چیز کی تلاش کے اندر سرگردہ ہو، اس کی توجہ ساری کی ساری اس کی تلاش میں ہوتی ہے، اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس سے کسی سے مطلب نہیں۔ تو جب ہم نے لقب بنایا اپنا طالب علم اور شناخت بنائی ہے طالب علم، تو اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا صرف یہی ہے کہ جو آداب ہیں تعلیم کے ان کی رعایت کریں، اور جس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں سے ہدایات دی جائے، جو مطالبے ہوں ان کے مطابق عمل کریں۔ اساتذہ کرام کی یہی گزارش ہے، یہ علم ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دولت عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی محمود صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس اگر کوئی فارغ جاتا تھا، کہتا تھا اللہ سے مجھ کو فلاں مدرسے کے اندر پڑھانے کی جگہ مل گئی ہے، فرماتے تھے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے علم کی ایک امانت تمہارے سپرد کی تھی، اور تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، بس ہوا نہیں ولد آیا۔ اللہ اگر کوئی انتظام نہ ہوتا تو تمہاری ذمہ یہ ہوتا کہ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر بستی بستی پھرتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو تعلیم دیتے، ان کو علم سکھاتے۔ اللہ نے ایک ادارے کی شکل بنا دی ہے، بیٹھنے کی جگہ دے دی، جماعت بنا کر طلبہ کو تمہارے سامنے پیش کر دیا، کتاب متعین کروا دی، اور تمہارا کام صرف اتنا رہ گیا کہ تیاری کرو، محنت سے مطالعہ کرو اور محنت سے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ بچے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام ہیں، یہ میدان ان کو مل گیا ہے، مل گیا ہے علم کی امانت کو پہنچانے کا۔ تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ محنت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے بعد ہم سب کا محسن ہمارا ادارہ ہے، اساتذہ ہوں، ملازمین ہوں، طلبہ ہوں، اور ہمارے جو منتظمین ہوتے ہیں، معاونین ہوتے ہیں، اگرچہ براہ راست ہماری تعلیم کے اندر ان کا دخل نہیں ہے، لیکن سارا نظام اللہ تعالیٰ انہیں کے ذریعے کروا ہے۔ اس لیے قلب اور دماغ اور ذہن اور زبان سے ہمیں سب شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اس کارخانے علم کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے، اور ان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اخلاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تک اس خدمت کو قبول فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔ اللہم